بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اکثر ہمارے نوجوان اور گاؤں کے بڑے بوڑھے بھی اس رات کو بھی غفلت میں یوں ہی گزار دیا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ لوڈو کھیلا جا رہا ہے، کیرم کھیلے جا رہے ہیں، گپی لڑائی جا رہی ہے، گٹکے کھا کھا کر کے پان بکار کی دکانوں پہ پوری رات گنوائی جا رہی ہے۔ انتہائی غفلت کی بات ہے۔ موت آج کل ہم سے کتنا قریب ہے کہ کبھی بھی کسی کو اچک لیا جاتا ہے اور ہر دم خبریں آ رہی ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن ہماری غفلت کی انتہا تو دیکھیے۔ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، کچھ نہ کچھ تلاوت کریں۔ اگر وہ شب قدر ہمیں مل گئی تو 1 روپیہ بھی اگر ہم نے صدقہ کیا ہے تو سمجھو کہ 84 سال صدقے کے برابر ہو گیا۔ ہم نے 2 رکعت نفل پڑھی ہے تو سمجھیے کہ 84 سال نفل کے برابر ہو گیا۔ ہم نے 1 مرتبہ استغفار کیا تو سمجھیے کہ 84 سال استغفار کے برابر ہو گیا۔ ہم نے ایک اور کوئی نیکی کی ہے تو سمجھ لیجیے اگر وہ رات ہم کو مل گئی تو 84 سال عبادت کے برابر ہم کو ثواب ملے گا۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة أو كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہوا کہ اس نے یہ ماہ مقدس ہمیں پھر سے نصیب فرمایا، اور اس کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ آج جس وقت میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں 18 روزے پورے ہو چکے ہیں، اور 2 روز کے بعد یہ آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ یہ آخری عشرہ کیا ہے؟ آخری عشرہ یہ پورے رمضان کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، عطر ہے۔ آپ اس کو خلاصہ اور سلالہ سمجھیں، یعنی پورے رمضان کا یہ نچوڑ کے طور پر اس کو سمجھیں۔ یوں تو رمضان المبارک کا ایک لمحہ قابل قدر ہے، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کو کسی طرح سے بھی ضائع کیا جائے۔ اس کا دن ہو، اس کی راتیں ہوں، روزہ ہے، تراویح ہے، ذکر ہے، استغفار ہے، نماز ہے، درود ہے، جو بھی ہو کچھ نہ کچھ چلنا چاہیے۔ خاص طور سے اس ماہ مقدس میں گناہوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ آخری عشرہ، اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ کتنا اہم ہے، اور پورے رمضان کے یہ نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے کہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، لنگی کس لیتے تھے۔ اب لنگی کس لینے کا کئی مطلب بنتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بیوی وغیرہ سے بالکل ازواج مطہرات سے دوری اختیار کر لیتے تھے، عبادت میں انہماک بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے چہرے کی رنگت بدل جایا کرتی تھی۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے لنگی کسنے کا کہ عبادت میں کثرت۔ جب ہوتا ہے کوئی آدمی محنت سے کوئی کام کرتا ہے تو بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کمر کو باندھ لیتے ہیں کسی کپڑے وغیرہ سے، یعنی اس طرح سے بہت زیادہ آپ عبادت میں انہماک کیا کرتے تھے، بہت زیادہ منہمک ہو کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز فرماتی ہیں وَأَيْقَظَ أَهْلَ، اور گھر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے تھے۔ عام حالات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے اٹھتے تو ان تعال رویدن قام رویدن فتح الباب رویدن، آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے دروازہ کھولتے تاکہ کسی کی نیند نہ خراب ہو جائے، کوئی ڈسٹرب نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ لیکن رمضان کے اس آخری عشرے کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھتے تھے اور گھر والوں کو باضابطہ جگاتے تھے کہ اٹھو، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے، اس کے سامنے گریہ و زاری کا وقت ہے۔ تو باضابطہ لوگوں کو جگائے کرتے تھے، گھر والوں کو جو اس لائق ہیں، جو روزہ نماز کر سکتے تھے، سب کو جگاتے تھے۔ اور عام دنوں میں آپ کی حالت کیا ہے کہ آپ تھوڑی دیر عبادت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر رہے ہیں، اور یہی حکم آپ کو قرآن سے بھی ملا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ لیکن آخری عشرہ کی حالت یہ ہے کہ وَأَحْيَا لَيْلًا، پوری رات آپ شب بیداری کرتے تھے، پوری رات آپ عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرہ میں ایک رات ہے جو تمام جو شب قدر کہلاتی ہے، اور پورے سال کی جو راتیں ہیں ان تمام راتوں میں سب سے بہتر رات ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر 1000 مہینے کا ہی اعتبار کیا جائے اور اس کا حساب لگایا جائے
جو 84 سال سے زیادہ بنتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور عربی میں خیر کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جو چیز زمین آسمان کا فرق جس میں ہوتا ہے، وہاں پہ خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز میں 19-20 کا فرق ہو تو وہاں پہ خیر کا لفظ عام طور پہ نہیں بولتے ہیں، خیر کا لفظ تبھی بولتے ہیں جب کسی چیز میں بہت زیادہ فرق ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب اگر 1000 مہینے کا صرف حساب کیا جائے تو 84 سال بنتے ہیں، اور اس سے کتنی زیادہ بہتر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ رات بھی اس مہینے اس آخری عشرے میں آتی ہے۔ 20واں روزہ 21ویں رات، 22واں روزہ 23ویں رات، 24واں روزہ 25ویں رات، 26واں روزہ 27ویں رات، 28واں روزہ 29ویں رات۔ اب اس کے بعد پھر طاق رات نہیں ملے گی۔ یہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ طاق رات ہوتی ہے۔ جب 20 روزہ ہوگا 21ویں رات ہوگی، 22واں روزہ ہوگا 23ویں رات ہوگی، 24واں روزہ ہوگا 25ویں رات ہوگی، 26واں روزہ ہوگا 27ویں رات ہوگی، 28واں روزہ ہوگا 29ویں رات ہوگی۔ اس کے بعد طاق رات آنے والی نہیں ہے۔ اس رات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنے کے لیے آدمی جاگے، اپنے لوگوں کو جگائے، کوشش کرے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، لمبی لمبی نمازیں پڑھے، اس میں لمبی لمبی صورتیں پڑھے، پھر دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرے، زیادہ سے زیادہ گریہ و زاری کرے، دعا مانگے۔ دعا کیسے مانگے؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ حمد و ثنا کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا تو بھی حمد و ثنا ہو گئی، سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو بھی حمد و ثنا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ پھر اس کے بعد جو گناہ وغیرہ ہیں اپنے ہیں امت کے، اس سے توبہ کرے، گڑ گڑا کر کے معافی مانگے، پھر اپنی ضروریات اللہ کے سامنے پیش کرے، پھر اس کے بعد درود وغیرہ پہ جا کر کے حمد پہ دعا ختم کرے۔ اس طرح سے دعا مانگے اپنے لیے۔ پوری امت پریشان ہے، لوگ کورونا جیسی وبا میں گرفتار ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگے۔ پوری رات اس طرح سے گزارنے کی کوشش کرے، اور اگر نیند لگے تو کچھ دیر پڑھ کر کے سو جائے، پھر اس کے بعد اٹھے، جب بشاشت ہو تو پھر پڑھے۔ اور اگر کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو اس رات میں کم سے کم گناہوں سے پرہیز کیا جائے اور بچنے کی کوشش کی جائے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اکثر ہمارے نوجوان اور گاؤں کے بڑے بوڑھے بھی اس رات کو بھی غفلت میں یوں ہی گزار دیا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ لوڈو کھیلا جا رہا ہے، کیرم کھیلے جا رہے ہیں، گپی لڑائی جا رہی ہے، گٹکے کھا کھا کر کے پان بکار کی دکانوں پہ پوری رات گنوائی جا رہی ہے۔ انتہائی غفلت کی بات ہے۔ موت آج کل ہم سے کتنا قریب ہے کہ کبھی بھی کسی کو اچک لیا جاتا ہے، اور ہر دم خبریں آ رہی ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ہماری غفلت کی انتہا تو دیکھیے، ماسک کی ایجاد ہوا ہے بیماری سے بچنے کے لیے۔ اب ماسک لگا کر کے ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں، اسی کے آڑ میں گٹکا وغیرہ چباتے ہوئے ٹہل رہے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ بھائی ہم کو آپ کو نہیں خبر ہو رہی ہے، ہم اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ یہ آخری عشرہ پورے رمضان کا نچوڑ ہے۔ اس پورے آخری عشرے کو بچانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، طاق راتوں میں خصوصاً اور تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو رات میں تراویح اور نماز باضابطہ پڑھ کر کے سو جائیں، پھر اٹھیں، پھر نماز باجماعت پڑھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز رات میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد فجر بھی جماعت سے وہ پڑھتا ہے، تو سمجھو کہ پوری رات اس نے عبادت کیا۔ ہر رات استغفار کریں، کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، کچھ نہ کچھ تلاوت کریں۔ اگر وہ شب قدر ہمیں مل گئی تو 1 روپیہ بھی اگر ہم نے صدقہ کیا تو سمجھو کہ 84 سال صدقے کے برابر ہو گیا۔ ہم نے 2 رکعت نفل پڑھی ہے تو سمجھیے کہ 84 سال نفل کے برابر ہو گیا۔ ہم نے 1 مرتبہ استغفار کیا تو سمجھیے کہ 84 سال استغفار کے برابر ہو گیا۔ ہم نے ایک اور کوئی نیکی کی ہے تو سمجھ لیجیے اگر وہ رات ہم کو مل گئی تو 84 سال عبادت کے برابر ہم کو ثواب ملے گا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ۔ اس لیے ہم اور آپ آئیے مل کر کے عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس اخیر عشرے کی قدر کریں گے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی عبادت اپنے بس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ اللہ رب العزت پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سبھی حضرات کو توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔